چاہے اتباع فرما برداری توان ہو تک توہم و تخانا تذکرہ کرہن میں طبیعت غصے کا تقاضا کرتی ہے، عالم ٹول کی طرف مائل ہوتی ہے، غفلت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، لیکن ان پہلوؤں کے اندر مشقت کو برداشت کرتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے، مجھے اس لیے کرنا ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، رب ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اس کا حکم ہے، اس کے خلاف کرنے پر اس کا عذاب کا امکان ہے، اس کی ناراضگی ہو، اس کے انسان کو ایک رکاوٹوں میں صبر کرتے ہوئے رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر اتباع فرما برداری کی طرف آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں کا ذہن قرآن ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے اندر انعامات کے تذکرے کی ضرورت ہے، کیا انعام ملے گا کیا نہیں، انعامات کو سامنے ملحوظ رکھ کر کرنا ہے ایسا نہیں، بس میں بندہ ہوں، وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کا حکم ہے اس لیے کرنا، کرنے پر کیا دے گا کیا نہیں دے گا، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، اس کو پرواہ نہیں۔ ایسے بندے مقرب پیدا، لیکن قرآن جگہ جگہ دوزخ اس کے ہولناکیوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ خوف پیدا کرتا ہے، دوزخ اور ہولناکیوں تک پہنچانے والے راستوں سے بچنے کے جو طریقے ہیں اختیار کریں، جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، جنت سے ان کے مقامات اور مراتب اور درجوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ یہ رغبت پیدا ہو۔ زندگی کو اس کے لیے وقت کرنا بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کے جیون میں جو کچھ اللہ تعالیٰ رب عطا فرمائے گا وہ ہماری سوچ سے اوپر ہے، ہمارے عمل سے بہت زیادہ ہے، اس کا فضل ہوگا، کرم ان جیسی چیزوں کے لیے جن سے حاضہ پریامن عاملون کا بھی ذکر ہے اللہ کا، جب جب ان نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان نعمتوں کے خاطر سے بھی نیک عمل کرنے والوں کو نیکی سے سننا اور نیک عمل کرنا چاہیے۔ اس میں مطلب ہوا جنت کے لیے کرنا ہے، جنت کی نعمتوں کے لیے کرنا ہے، جنت کے حوروں کے لیے کرنا ہے، جنت سے آنے کا ملنے والے راحت کے لیے کرنا ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ سوچ کو قرآن سے کرتا ہے، اس سے بڑی سوچ ہے ابھی ذکر کی گئی، ان چیزوں کی پرواہ نہیں، ان چیزوں کی پرواہ نہیں، پرواہ صرف میرے پیدا کرنے والے کی ہے، اس کے منشے کی ہے، اس کے حکم و اتباع کی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میری اپنی کوشش کو قبول کر۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں فکر کرنے والے، ان کا کلام بھی اس قسم کا ہوتا ہے، ان کی تفاصیل بھی اس قسم کی ہوتی ہیں، ان کی فکر زندگی کے ہر پہلو میں یہی ہوتا ہے۔ وہ جیسی فکر کے لیے جن کو عارفین کہتے ہیں، اہل اللہ کہتے ہیں، صدیقین کہتے ہیں، ان کے ہر عبادت کے اندر پوری طرح خالص توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، جس میں اپنے وجود کو اللہ کے حکم کی اتباع میں کھو دینا، اپنے ارادے کو بنا کر دینا، اپنی فکر کی پرواہ نہیں کرنا۔ یہ ان کے فکروں میں ایک فکر ہے، روزہ رکھنا تو ہونا مردہ،
بشکل زاہد ریانہ تھا، زاہد عاجز سے بڑا درجہ، اور عاجز کا درجہ مومنوں نے پڑھا، مومنین کا درجہ مسلمانوں میں پڑھا، مسلمان کے بعد مومن، مومن کے بعد عاجز، عاجز کے بعد زاہد، زاہد کے بعد بنتا ہے درجہ صالح، صالح کے بعد درجے میں آ کر جاتا ہے مجھے ہدایت دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر بھی درجہ ہے۔ تو زاہد زہد کے معنی بھی نہیں، دنیا کی ہر چیز سے یہ رغبتی پیدا کر لینا، زیادہ حرص وغیرہ چیز کو ختم کر لینا، یہ زہد کے معنی۔ لیکن ان میں بھی ظاہری چیزوں پر، انعامات پر ذکر کیے گئے چیزوں کے اوپر ان لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جب تم روزے دار ہو، روزہ رکھ لیا ہو تم نے، بالکل ایک مردے جیسی کیفیت ہوتا ہے، مردے کے پاس کون آ رہا، کون جا رہا، کیا کر رہا، مردے کو کچھ سے لینا دینا نہیں ہے، جو چاہے آئے، جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے کھائے، جو چاہے جو ڈالے، تو اس کے سامنے اچھا کہے یا برا کہے، اس کا رد عمل انسان کے سامنے کچھ نہیں۔ اس طرح روزہ رکھ دینے کے بعد بھی پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائے، علماء، عابدین، عام مومن، اور ان کے تقاریر میں بھی آپ کو تاکید ہوتی ہے، افطار کرو، افطار کرواؤ، افطار کا اہتمام کرو، وقت افطار ساری چیزیں اس کی تیاری کے لیے سامنے رکھو، رغبت ہوگی لیکن حکم خداوندی کا انتظار ہے، وقت کے ختم ہونے کا، پھر بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ بعض وضاحتوں میں تو افطار پانی سے کرنا افضل ہے، اس کے افضل خصوص سے پانی رکھ کر بیٹھ جاؤ۔ بعض فضیلت والی روایتوں میں کچھ پانی کو لے کر انتظار میں بیٹھے ہو تو سر کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں اسی چیز کی پرواہ ہے، ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے، توجہ چیزوں کی طرف بھی ہوتی ہے، اگر وہ صرف ہماری طرف نہیں آ رہی، اشارے بھی کرتے ہیں، اشارہ نہیں کیے تو آنکھیں بھی کھلتی اور پھیلتی ہیں کہ میری طرف آئے۔ نماز کے بارے میں وہ یہی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا تذکرہ ہے، اللہ کی ذکر ہے، نور سے راہ عین کثرت، بطول سے راہ عین وحدت، یہ کثرت ساری کائنات جو دکھ رہی ہے، دکھنے میں کثرت ہے، ساری کثرت کے اندر حقیقت میں وحدت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اس فکر میں بندہ جب آ جاتا ہے تو کہاں کا جینا، کہاں کا مرنا، زندگی کی اور موت کی پرواہ نہیں، کہاں کا جینا، کہاں کا مرنا، خیال روزے جزا نہ کر، جب مرنے کے بعد جنت ملے گی، جنت کو نعمت میں جاؤں گا، ملے گی الغرض یہاں تو تذکرہ نعمتوں کا، نعمتوں والی کی ذکر کر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے حقدار بننے کے لیے طریقہ بتا دیا، بڑی بنتا مقام اور اپنی کے تحت سے ساری چیزیں کی گئی۔ کل آج بات کا تذکرہ تھا، اب آگے ان آیتوں میں ہے ومن دونہما جنتان، سابق کو ذکر کیا گیا تو جنتوں کا تذکرہ، ان جنتوں کے علاوہ بھی دو جنت میں لیے جائیں گے، جنت جنت کے معنی باغ، جنتی اللہ تعالیٰ جن کو باغات کا مانی عام عربی میں بھی دنیا کے باقی بھی جنت ہے، ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں، کہ کئی کام کی،
حدیقت اللہ حدقہ اس کی باؤنڈری کی گئی ہو حفاظت کی، ہر باغ کو اس کی حفاظت کے لیے باؤنڈری کر دی جاتی ہے، دیوانے لگا دی جاتی ہے۔ جنت کثرت درختوں کی وجہ سے سایہ زیادہ رہتا ہے جو کم ہوتی ہے۔ جنت کے معنی خود ہیں کسی چیز کو چھپا دینا، اس مناسبت سے جنت ہے، اس مناسبت سے حقیقت میں اسی طرح روزۃ الاسلام ریاضت ہے، اسے محنت کر کر زمین کو ہموار کرنا پڑتا ہے، ایک بار کرنا پڑتا ہے۔ یہ نام جو ہوتے ہیں اس کے ایک ادنا مناسبت سے ہوتے ہیں، حقیقت نہیں۔ اس لیے اسماء الحسنی کا تذکرہ ہے جس کو آپ اللہ کے نام کہتے ہیں۔ نام صفات صفتی نام ہے، ذات کے نام نہیں، صفتی نام ہے، ذات کے نام نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، مہربانی کی صفت سے، غفور ہیں، مغفرت کے اعتبار سے، قدیر ہیں، ہر چیز کو خدا کرتے ہیں کے اعتبار سے، جبار ہیں، جب کسی کے پر غضب کرتے ہیں، سختی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے جیسے سختی کوئی کر نہیں سکتا، کوئی ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ قہار ہے تو گرجنے برسنے والے، غصے کا اظہار کرنے والے، قہر کو حاصل کرنے والے، نافرمان بندوں پر ہوتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کے نام، یہ صفات سب کے نام ہونا ہے۔ کسی پیشے سے انسان جڑ جاتا ہے اس کے اصل نام کی وجہ سے کرنے لگتے ہیں۔ شادی کی محفل میں اس کے نام کا آتا پتہ ہوتا ہے سب کے ساتھ، اب وہ اس کے سب سے جڑ گیا، کھیتی باڑی سے جڑ گیا، ایک وکالت سے جڑ گیا، اب اس کو وکیل کا وکیل صاحب کہتے ہیں۔ کیا اصل نام کا کیا نہیں کرتے، جب ضرورت پڑتی ہے کرتے ہیں، ہر پیشے میں ایسا ہی۔ اسی سے اسماء الحسنی سے اور اپنے رب کو یاد کرو، اپنی جان مت بچنا۔ تو کائنات کی کوئی بھی چیز اس سے ہٹی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اسماء کے ساتھ ہے۔ ہر حقیقی جو اس میں اعظم کہلاتا ہے اس کا وضاحت کے ساتھ پتا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مہربان کیا رحم کرنے والی ذات ہے۔ اس کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں نام کیا ہے کرنے کا۔ اللہ کے نام سے، وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے، اس کے نام سے نام کیا ہے؟ تعلیم یافتہ طبقہ جب پڑھتا ہے ایک چیز کے پر اس کو ٹکا ہوا چیز ملتی بھی نہیں۔ کہتے ہیں الحی القیوم کے اندر ابن اعظم ملے گا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے اندر چھپا ہوا ابن اعظم کرتے چلو۔ معراج ذوالجلال والاکرام کے اندر ابن اعظم چھپا ہے، سطر سے تذکرہ اللہ ہی ابن اعظم ہے، اصل نام۔ جب اس کی تحریر پڑھتے ہیں تو حیران، الہم سے اللہ ہوگا، الہم کے کلام کا اضافہ ہوگا، سارے معبود نہیں، خاص معبود اللہ تعالیٰ، اصل نام کیا؟ لغت کے اعتبار سے معنی ڈھونڈتے ہیں تو علیہ یعلو حیران اور پریشان، کائنات کی ابتدا سے لے کر آج تک کی قیامت تک بھی کہ اللہ کی حقیقت کی بات کو سامنے دل میں لانے کے لیے آنکھوں کے اندر، سمجھ کے اندر ہر انسان حیران مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تک رسائی کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے بتا دیا، وہ اللہ
اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور اس میں اعظم کی ایک حقیقت ہے، جس کے پاس ہو، جس کو بتا دیا گیا ہو، وہ جو مہان کچھ ہے، وہ اس میں اعظم کا واسطہ دے کر جب کہتا ہے تو وہ مہان نہیں ہے، ممکن ہو جاتا ہے. آج کسی گھر سے آ کر ذکر پورے نمبر کام کے ساتھ میں کام کرتا اپنا کمال اور قوت بتانے کے لیے اس لیے جن میں سینکڑوں میل دور واقع ملک سبا کے سخت بتانے کا جب حکم دیا، شاید اس طرح فرما دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہ اس کا تخت سے بادشاہت کو میرے سامنے کون لانے گا؟ چل اس نے کہا بس آپ حکم دیجیے کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے کام کا لاؤں. ایک مومن بندے کا تذکرہ ہے جس کو تفاصر میں حاصل میں برقرار کرتے. اس نے کہا اب آنکھ بند کیجیے اور کھولیے اور دیکھ لیجیے. آپ نے آنکھ بند کیا تو کھولا، سامنے موجود کیا تھا؟ اس میں اعظم وہ اس میں اعظم تک رسائی اسی بندے کے لیے اہلیت کو صلاحیت جب آتا ہے اس کے لیے اس کی لب کشائی تو لب کشائی کرنا نہیں، اس کی رب کے لیے جو جدوجہد کرنا ہے وہی اس میں اعظم کی بدولت بعض مفسرین کے لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام نے کے پاس اعظم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے معجزات کے وغیرہ اکثر ذاکرین ذکر کرنے والے روزانہ ایک آدھ مرتبہ پورے اسماء الحسنی کے پورے ایک ساتھ تلاوت کرتے ذکر ہوگا کرنا اس میں اعظم کو پڑھا جا سکتا ہے. اسماء الحسنی پورا قرآن اگر غور کرے تو وہ اسماء الحسنی کی تفصیل ہے کہ تمہارا ذکر ہے کے معنی اور مطلب کے ساتھ جب جڑ کر ذکر کرتا ہے تو اس میں تاثیر اور بڑھ جاتی ہے. اس کے تاثیر کے لیے، معنی کے لیے، مقصد کے لیے پورا قرآن ان اسبابوں سے کرتے ہیں. قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، حدیث شریف میں ہے اس قرآن پاک کے اندر اللہ کے اسماء کو آئیڈینٹیفائی کرو، پہچان اور اور جو ان اسماء کو پڑھ کر پڑھ کر نکالے گا مانا کرتا کہ تفصیل جانی کا تو یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ یا میں ایسا ہوں یا میں ایسا ہوں یا میں ایسا ہوں بتائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ان اسماء کو نکالے گا وہ ضرور سارے کلام کو اپنے آپ کو ایک کروڑ کی تعداد میں محدثین حدیث کی کتابیں ہیں. کلام پاک کے بعد بخاری شریف کو حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑا درجہ ملا. اس کے بعد صحیح مسلم کو ملا. بخاری کے اساتذہ کے لیے ہر استاد قرآن بخاری میں 1,00,000 صحیح حدیث جمع کی. صرف 3,000 کے قریب حدیثوں کو جو بخاری ہے اس کے اندر وہاں باقی صحیح حدیث بخاری شریف حدیثیں جمع کرنے کے غرض نہیں تھی، فقہ کی ترتیب کے لحاظ سے تمام کی ترتیب کا مطلب ہے
نماز سے متعلق، طہارت سے متعلق، ایمان سے متعلق، روزے سے متعلق، صدقے سے متعلق، جہاد سے متعلق، کو الگ سے، اور آپ کی دیگر کتابوں میں اور سب شیخوں کی تعداد ہے. ایسے تو آپ 5 لاکھ سے زیادہ حدیث. عربی میں دین اسلامیہ میں حافظ اسی کو کہتے ہیں جو کم سے کم 1 لاکھ حدیثیں اس حدیث کو بیان کرنے والے کے ناموں کے ساتھ حدیث کی اصل عبارت فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کا وقت کا زبان دست ہو، دماغ میں موجود ہو، اس کو کہتے ہیں حافظ. مطلب جب حافظ کہتے ہیں تو حدیث شریف کا حافظ، اور قرآن کا حافظ کہنا تو حافظ القرآن ہے. حافظ القرآن ایک عام کمال ہے حافظ حدیث کا. ان تمام حدیث کی کتابوں میں سیکڑوں میں کی ہے. اسماء حسنہ کی تفصیل کہیں میں دکھائی صرف ترمذی نہیں، ایک ترمذی تاریخ اور ترمذی اور مسلم دونوں کی تاریخ امام بخاری. امام بخاری کے شاعر کے پاس جس کے اندر کچھ چیزیں جو اکثر قرآنوں کی ابتدا میں لکھے ہوئے رہتا ہے، کئی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لوگ گرفت چلاتے ہیں، پکڑتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. صرف ایک حدیث کی کتاب ہے. اگر قرآن میں تلاش کرو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اور قرآن سے نکالنے اور پکڑنے کا ذکر ہے تو وہ نہیں ہے. 400 تک آگے تک بھی فرق الگ. دوریما جنتان صادق میں 2 جنتوں کا تذکرہ تھا. وہاں پر ہم نے بات بتائی کہ اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے جنتیں ہیں جو مخصوص تفصیل ہے. عام تفصیل ہے کہ ہر جنت کے لیے جو صادق میں ذکر کی گئی 2 جنتیں اللہ تعالیٰ کے نام سے اور نوازتے ہوئے ان کے علاوہ اور 2 جنتیں بھی ان کے لیے. اگلے جنت سے مراد آخرت سے دیا جانے والا عام معنی. لہٰذا اس کا تذکرہ اللہ نے فرما دیا. اپنی عام کا جو آخرت سے ملنے والا ہے بعد میں ایسے صفات رکھنے والے کی جنہیں حیات اس دنیا کے اندر اعلان ہے ہمارے رب کا کتنا بڑا انعام ہے، تاکہ اس کی رحمت میں آگے بڑھتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں. اور یہ 2 جنتیں مدھام مقام، مدھام سارے طرف سب گرین سب رنگ کے اندر ہلکا گرین، گہرا گرین، متوسط گرین. ان کا ایک وقت کا سبز ہو جاتا ہے. گرین میں جب ڈارک پن آتا ہے تو دکھنے والے کو کالے کے جیسا دکھائی دیتا ہے. تو مدھام مکان ہوتا ہے. ان پیاری سب کمائل کیا کالا، اس کے پتے اتنے سبز ہوں گے جو دکھنے کے لیے آپ کو یہ سرخ و سیاہ کے جیسے نظر آئیں گے. یہ صفت وہ جو صادق میں ذکر کی گئی 2 جنتیں اس کے اندر یہ صفت نہیں ہے، ایسا وہ صفت حاصل ہو سکتی ہے. ان 2 جنتوں کے اندر بھی 2 چشمے ہوں گے. وہاں 2 چشموں کا ذکر تھا، 2 نہروں کا. یہاں 2 نہروں کا ذکر ہے. نزدہ خطان اور بارے مارتے ہوئے ابل پڑتے
طرح 4 نہروں کا تذکرہ سورہ محمد میں 4 نہروں کا تذکرہ الگ سے ہے. پانی کی نہر کا، شراب کی نہر کا، دودھ کی نہر کا، شہد کی نہر وہ ایک الگ ہے. پھر یہ مطلق نہریں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان کی تفصیل تو کرتے بھی ہے. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان کی طرح جو جنتوں کے اندر میوہ ہوگا، یعنی انسان کو دلچسپی پیدا کرنے والا، سرور پیدا کرنے والی ساری چیزیں کسی نے کھاتا ہے. انسان غذا کے طور پر انسان دیکھ کو نہیں لیتا ہے. اور چند ایک چیزیں جو انسان کے استعمال میں زیادہ ہیں، خاص کر عرب ہو گئی، کھجور کے درخت ہوں گے، انار. پورے پھلوں میں کھجور کو پہلا نمبر ملتا ہے خصوصیات کے لحاظ سے. دوسرا مقام انار کا. ماں باپ مزے کے لحاظ سے، خدا کے لحاظ سے، پوجے کے لحاظ سے ہر پھل اپنی جگہ اپنی حاجت رکھتا ہے، مقصد رکھتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک خاص عمل ہے، آپ بڑے شوق سے کھجور انار کھایا کرتے تھے. کھجور کے مقابلے میں انار یہ لازم ملزم قریب چیزیں ہیں، جس کو کپور کہیے یا مناسبت پیدا کرنے کے لیے کھجور کے اندر گرمی، انار کے اندر نرمی، تاکہ بدن کے اندر ایک اعتدال والی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر ہے. چھوٹے بچوں کے جیسا پورے ایک انار کو لے کر اس کے کپڑے میں اس کو رکھ کر پوری طرح کھول کر اس کا ایک دانہ بھی ضائع ہونے نہ پائے اس طرح کھایا کرتے تھے. وجہ پوچھنے پر فرمایا کہ پورے انار کے اندر ایک دانہ خاص برکت والا ہوتا ہے، جس کو لوگ جنتی دانہ ہوتا ہے کہتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی ادھر ادھر ضائع ہونے نہ پائے. تو انہوں نے اس پر بتائی ورنہ سارے کھائے جانے والی چیزوں کے اندر دین اسلام کے اندر حکم ہے کوئی صرف ضائع کرنے سے منع کیا اللہ پیدا کیا ہے ہم نے کھانے کے لیے ضائع ہونا. اس کے کھانے کے دوران سے دانے بھی گرتے ہیں، آپ کا یہ خیال کرنا ہے. وہاں کی بے احتیاطی کی وجہ سے گرے اس دانے کو ضائع ہونے میں ضائع کرنے والوں کے تو بہت بڑے بڑے دلائل پیدا کرتے ہیں. کرناٹک میں جیسا میں میرے دانے کو اٹھانے لگے تو دوسرے ساتھ نے کہا ارے زمین کے پیڑوں کے لیے بھی چھوڑ دو، ان کا بھی حق ہے. تو بھیدے ہوں گے یعنی ان کے سارے نعموں کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق، پکا، سچا، اور تم کن اور نعمتوں کا اقرار کرو گے. یعنی تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم اس کی حرص میں، خواہش میں، رغبت میں اپنے رب کی اتباع فرمانبرداری، ذکر اور شکر گزاری والی پیدا کرتے چلو. کہ اتنا خیرات الانسان اس طرح ان دو جنتوں کے اندر بھی خیرات الانسان بہت ہی خوب حسن والے اخلاق اور تہذیب والی عورتیں ہوں گی، انسان بہت ہی حسین و جمیل چہرے والی. اس میں بھی ذکر خیرات اچھی رات ہے. عربی کے اندر سہولت کے لیے بعض الفاظ سہولت والا مقام بھی دیا گیا ہے. خیرات اچھی رات بہت ہی نیک متقی اخلاق والی. دیکھو تمہارے رب کی نعمتوں کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن یہ کام کرنے والوں کے لیے اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ کی نعمتوں کی تصدیق نہ کرو. نہ صرف حسین اور خوبصورت ہوں گی بلکہ حور مقصورات الفیام اور اس کے علاوہ حوریں ہوں گی
جو اپنے اپنے گھروں کے اندر جو ان کے لیے ڈیرے ہوتے ہیں، ہر آیت کی تفسیر احادیث میں ایک کہ بڑے بڑے ڈیرے ہوں گے، وہ ڈیروں کے اندر بھی مال کے طور پہ کر کے آ گیا ہے، عمدہ قسم کی کھاتے جو اس کا سونے کے چاندی کی جاتی اس جیسی کہیں چھوٹے ڈیرے نہیں ہے، مگر ہد نظر تک دور دور تک پڑے گئے ایسے بڑے بڑے ڈیرے ہوں گے، اور ان کو دی جانے والی یہ عورتیں اسی کے اندر بند رہنا پسند کریں گے، باہر آنا پسند نہیں کریں گے، صرف اس جنتی کے لیے مختص ہو کر رہ جائے گے، ان کے لیے وہ کمال کرنے کی قدر ہوگی۔ لم یکن سننا انسان قبل مولا جان، اور ایسے ہوتے ہیں جس کو کسی انسان کا آج تک ہاتھ لگا کر ہاتھ لگا، یعنی ہر قسم جائے شکو کو شفاعت کے ساتھ انسان بڑا برہم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو رہا کسی سے نظر ملاتی ہو یا کسی کا ساتھ کر دیتی ہو، کر کے شروع میں شفاعت پیدا ہوتے ہیں، اور یہ انسان ہو بھی سکتا ہے۔ جیسے یہ ان سارے کے سارے ممکنہ خرابیوں سے ہر کرے پوری طرح پاپ اور کن نعمتوں کا انکار کریں گے، متقین اعلیٰ بزرگ سب رنگ گرم گدوں پر اور انتہائی خوبصورت قسم کے کپڑا کی اس کے پر چادریں اس پر بچھی ہوئی ہوئی، سارے کے سارے جنت کی چیز سے لگا کر تو گویا یہ سارے کے سارے آرام سے آخرت کے ساتھ انسان جوڑے، دنیا کے اندر اس کی طرف نہ پڑے۔ سونا جائز ہے عورت کے لیے، یہ حق ہے، آدمیوں کے لیے پہننا ناجائز ہے، استعمال جائز ہے۔ اگر کھانا چاہتا ہے تو کھاؤ، کبھی سمجھنا چاہتا ہے تو دوائیں ہوتے ہیں سونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ استعمال عورت کے لیے جائز ہے، آدمی کے لیے ناجائز ہے اس دنیا میں، لیکن عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ جائز کا مطلب فرض ہے لا، عورتوں نے یہ سمجھ لیا کہ سونا فرض ہے لال، 80 سال کی بوڑھی بھی ہے تو وہ سونے کی محبت جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے دختر کو بیٹی کو تاکید کرتے تھے بیٹی سونا مت ہے، وہ ہم کو جنت سے نہیں تھے، ایسے پانی پینا جائز ہے، جائز اس کو کہتے ہیں کرے تو آپ نہیں کرے تو گناہ، میرے دھیان ہے جائز کو عربی میں کہتے ہیں مباح، چاہے تو فین بند کر لو، آپ نے بند کر کے الیکٹریسن بند کر دو، آپ کا کیا فین چالو کر لیا کیا تو آپ ہو گیا بند ہو گیا تو کیا تو آپ نے کر لیا۔ اسی طرح سونا جائز ہے، عملی طور پر سمجھ لیا ان عورتوں کے سرفرض کی شوہر بھی سمجھ گئے تھے کہ مطالبے پر عجیب مطالبہ پورا کرنا ضروری ہوگا، کے بعد تو اس طرح سے جو جائز کی چیزیں ہیں اس کو لازم کا درجہ دیتے آپ ابھی دنیا اس کی حقیقت بھی اگر تعلیم تربیت ہونے لگی تو دھیرے دھیرے دکھائے ٹھیک ہے، ضرورت کے ساتھ ساتھ زمانے کا فائدے کی بات زیادہ شوق رکھنا گناہ نہیں ہے، زیادہ خریدنا گناہ نہیں ہے، اسے توازن تو نہیں ہے، جنہیں کمائی پیدا کرنے والی چیز ہے اور کسی نعمتوں کا انکار کریں گے، لیکن جنت کے اندر نہ صرف مرد کو بلکہ نہ صرف عورت کو بلکہ مردوں کو بھی سونے کے کنگن کا پرمپار تو ایک چیز نظریہ پیش کرتا ہے کہ یہ دلچسپی سے تلفظ
تعجز پسند چیزیں ہیں. دنیاوی عمل والی زندگی میں اچھے عمل کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا. یہاں پر اس دنیا کے اندر اپنی زندگی تعریف پسندی کے لیے وقت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو دنیا کے حد تک دنیا کی زندگی کے لیے ذریعے اسباب بنا کر ضرورت کے مطابق رکھ کر پھر آخرت کے لیے انسان فکر کرتے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے. تو پھر یہ بڑی بڑی نعمتیں سواری شکل میں آخرت میں تم کو ملیں گی. اب سورے کا اختتام کرتے ہیں تبارک کا مبارکی کا السلام. یہ عربی ہے، پڑھنے کے طریقوں میں بات کچھ گراتے ہیں عربی میں. تبارک کا تبارک مبارکی کا دل جلال تبارک اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا رب کا نام جو دل جلال والاکرام ہے. اپنا نام نہیں بتا سکتا. تمہارے رب کا نام، تمہارا رب وہ انتہائی جلال یعنی عظمت، مجھے وہ برتری والا اور انتہائی نام اور اکرام اور فضل سے نوازنے والی ذات ہے. اس کا نام برکت والا. اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت کرے اللہ کے نام کی، وضاحت کرے، دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ تیرا وہ نام تو اس نام کے ذریعے سے تو خود کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس نام کا واسطہ جاؤ کھول کر بتاؤ کیا نام ہے اللہ کا. ہوا میں ہوا کسی کو ارے اپنے ذہن کے لحاظ سے اس میں لانا ہے وہ جس سے جائیں گے بتانا نہیں چاہتے، اس میں مائل رکھنا چاہتے ہیں اور یہ اپنے کام کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانو. پہچان لو تو کافی ہے. اس کے ذریعے سے جڑ جاؤ، اس کو جاننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے.